لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ العنکبوت کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر جس کتاب کی وحی آسمان سے آپ کی جانب آ رہی ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کے حوالے سے ایک بات کہی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتی ہے. نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، ظلم و عدوان سے بچاتی ہے. آج کے خطبے میں میں اسی عبادت صلاۃ اور اسی عبادت نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. نماز جو کہ ام العبادات، نماز جو کہ رأس العبادات ہے، اس کے اندر بڑے عظیم سبق مضمر ہیں، اس کے اندر بڑے عظیم پیغام مضمر ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر پائے جانے والے ان اسباب کو حاصل کرتے ہو اس عبادت سے. نماز صرف چند ظاہری حرکتوں کا نام نہیں، اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نہیں. نماز کے ایک ایک ادا میں، نماز کے ایک ایک رکن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑے سبق رکھے ہیں. ہم اگر نمازی ہیں اور نماز کے پابند ہیں، ہمیں ہماری نماز یہ سارے سبق دینی چاہیے اور ہماری نماز سے ہمیں یہ سارے سبق حاصل کرنے چاہیے. اسباب تو بہت ہیں، سبق تو بہت ہیں، لیکن بالاختصار کچھ نکات آج کے خطبے میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، نماز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے. نماز معراج کا تحفہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا اور اللہ کا اتنا تقرب حاصل ہوا تھا کہ جبریل امین کا واسطہ بھی درمیان میں نہ رہا تھا. اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. اللہ کے نبی جبریل کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، رب العالمین سے گفتگو کی سعادت ملی. تو نماز اگر معراج کا تحفہ ہے اور معراج میں نبی کو رب العالمین سے گفتگو اور ہم کلام ہونے کی سعادت ملی تھی، تو بھائیو ہر مومن کے لیے نماز معراج ہے. ہر مومن کے لیے نماز معراج، اور اس معنی میں معراج یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے. یہ وہ عبادت ہے جہاں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جہاں بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے.
نماز میں جب کھڑے ہونا اس تصور سے کھڑے ہونا کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں. حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے آگے کی جانب نہ تھوکے. کیوں؟ فإنما يناجي ربه, اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. دیکھو نماز کو اللہ سے ہم کلام ہونے کے برابر قرار دیا گیا ہے کہ یہ عبادت ہمیں ہمارے رب سے ہم کلام کرتی. اور آپ جانتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونا, اللہ سے گفتگو کرنا, اللہ سے بات چیت کرنا, اس کی کیا لذت ہے. اللہ سے گفتگو کرنے میں کیا مزہ ہے, اللہ سے بات کرنے میں کیا لذت ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے, طور پہ گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, کے لیے پتے جھڑایا کرتا ہوں, میری بہت ساری حاجتیں ضرورتیں اس عصا سے وابستہ ہیں. مفسرین یہاں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں, اللہ کی جانب سے سوال یہ تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ, تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اگر وہ جواب صرف اتنا دے دیتے ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, جواب مکمل تھا. پر موسیٰ علیہ السلام نے جب رب العالمین سے وہ گفتگو کر رہے تھے اتنا مزہ مل رہا تھا, اتنی لذت مل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ سے گفتگو کرنے کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہو, طویل سے طویل تر ہو, اس لیے عمدن انہوں نے اپنے جواب کو لمبا کیا. ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. یہی کیفیت, یہی لذت اللہ نے عبادت نماز میں رکھی ہے, عبادت صلاۃ میں رکھی ہے. ہر نمازی اپنی نماز میں یہ لذت ڈھونڈے اور ہر نمازی کو اپنی نماز میں یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت کو ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. اور حضرات صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے نماز کو نور قرار دیا. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث, لمبی حدیث ہے, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض الصلاة نور. آپ نے کہا کہ نماز نور ہے, نماز روشنی ہے. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں نماز کو نور قرار دیا. کیا مطلب ہے؟ نماز, جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ اسے ایک نور فراست عطا کرتا ہے, اللہ اسے ایک نور بصیرت عطا کرتا ہے, ایسا نور جس سے بے نمازی محروم رہتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور, اللہ کی دی ہوئی روشنی سے معاملات کو دیکھا کرتا ہے. اور یہ فراست کا نور, یہ فراست کی روشنی, اور یہ بصیرت کا نور, اور یہ بصیرت کی روشنی اللہ نے نماز میں رکھی ہے. الصلاۃ نور. قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ النور. سورۃ النور اس لیے کہ اس میں آیت النور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ, بڑی پیاری آیت ہے. آیت النور میں, سورۃ النور میں اللہ نے آیت النور ذکر کی. اور آپ جانتے ہیں اس سورۃ النور کی آیت النور کے بعد اللہ نے فوراً مسجدوں کا تذکرہ کیا. آیت النور, نور کی آیت جہاں ختم ہوتی ہے اللہ نے فوراً مسجدوں کا تذکرہ کیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سورۃ النور میں آیت النور کے فوراً بعد مسجدوں کا ذکر جو آ رہا ہے کس لیے؟ یہی رشتہ جو نور کا نماز سے ہے, نماز کا نور سے, کہ سورۃ النور میں آیت النور میں جس نور کا تذکرہ ہے, اے نور کے ڈھونڈنے والوں, یہ نور تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ نور تمہیں اللہ کی مسجدوں میں ملے گا, اللہ کے گھروں میں ملے گا. اس نور بصیرت کو, اس نور فراست کو مسجد میں ڈھونڈا کرو, مسجد کی نماز میں ڈھونڈا کرو, مسجد کی عبادت میں ڈھونڈا کرو. اس لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہوئے ایک دعا پڑھتے تھے, اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ دعائے نور. مسجد
آتے ہوئے گھر سے جب اللہ کے نبی مسجد سے نکلتے تھے، عفواً گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے، اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے ہوئے آتے تھے، اور یہ پڑھنا مسنون ہے، اور وہ دعا بھی دعائے نور ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. عظیم دعا ہے. اے اللہ میرے دل کو پر نور کر دے، اے اللہ میری زبان کو پر نور کر دے، اے اللہ میری سماعت کو پر نور کر دے، اے اللہ میری بصارت کو پر نور کر دے، اے اللہ میرے دائیں نور کر دے، اے اللہ میرے بائیں نور کر دے، اے اللہ میرے آگے نور کر دے، اے اللہ میرے پیچھے نور کر دے، اے اللہ میرے اوپر نور کر دے، اور اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے. مسجد آتے ہوئے، نماز کو آتے ہوئے اللہ کے نبی دعائے نور پڑھا کرتے تھے. تو مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ نور. اللہ نے اس عبادت نماز میں، اس عبادت صلاۃ میں ایک خاص قسم کا نور رکھا ہے. اس نور کو ڈھونڈا کرو. اور یہ نور بسا اوقات نمازی کے چہرے پہ بھی نظر آتا ہے. دیکھنے کے لیے اللہ کا رنگ، اللہ کا دیا ہوا رنگ چہرے پہ کالا کیوں نہ ہو، ایک کالا رنگ رکھنے والے نمازی کے چہرے پہ بھی ایک نور نظر آتا ہے، جسے دیکھنے والی، پڑھنے والی آن آسانی سے پڑھ سکتی ہے. تو الصلاۃ نور، یہ نماز نور ہے. اور بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ ظاہر کی بھی عبادت ہے، یہ باطن کی بھی عبادت ہے، یہ جسم کی بھی عبادت ہے، یہ روح کی بھی عبادت ہے، یہ فکر کی بھی عبادت ہے، یہ خیال کی بھی عبادت ہے، یہ دل کی بھی عبادت ہے، یہ دماغ کی بھی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے پورے وجود سمیت مشغول ہوتا ہے، اور پورے وجود سمیت اس عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو یوں رب کے حوالے کر دو کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تمہیں دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہونی چاہیے. اپنے رب کے حوالے یوں کر دو کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تمہیں تمہارے کاروبار کی فکر نہیں ہونی چاہیے، گھر بار کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تم نے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. اور جب ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت سے پڑھی جانے والی نماز کی روح ہی الگ ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، اور بارہا سنا ہے، اور بار بار سنا ہے. صحابہ کی نمازوں میں یہی کیفیت تھی، صحابہ کی نمازوں میں یہی روح تھی. جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح اپنے رب کے حوالے کر دیا. اب وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر. وہ ہے ان کا رب ہے، وہ ہے ان کی نماز ہے، وہ ہے ان کی مناجات ہے، اور وہ ہے ان کی سرگوشی ہے، وہ ہے ان کی دعائیں ہیں. اللہ اللہ. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ، سفر کا واقعہ تھا. اللہ کے نبی سفر میں تھے اور دشمن کے حملے کا خدشہ تھا. آرام کرنا چاہا اللہ کے نبی نے. دو صحابہ کو ذمہ داری دی، ہم سو رہے، تم دونوں ہماری نگرانی کرنا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. اسید بن حذیر، عباد ابن بشر کو ذمہ داری دی. پیارے نبی سو گئے، صحابہ سو گئے. یہ دونوں صحابہ جاگ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے. دونوں کے دل میں خیال آیا، دونوں کیوں جائیں گے، چلو باری باری جاگتے ہیں. تھوڑی دیر تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں سو جاؤں، تم جاگو. عباد ابن بشر کی باری تھی، اسید بن حذیر سو گئے، عباد ابن بشر جاگ رہے تھے. اچانک خیال آیا، ایسے ہی کیوں جائیں گے، چلو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے جاگی. عباد ابن بشر نے نماز شروع کی، تہجد شروع کی. دشمن گھاٹ میں لگا ہوا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا. دشمن نے دیکھا سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور ایک جاگ رہا ہے، اور وہ بھی نماز میں مشغول ہے. اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے تیر نکالا اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا کے تیر چلایا. تیر آیا، عباد ابن بشر کے پیر میں پیوست ہو گیا. چلائے، نماز ختم کر دی؟ بالکل نہیں. تیر عباد ابن بشر کے پیر میں پیوست ہو گیا، چبھ گیا، لگ گیا، نماز جاری ہے. دشمن نے دوسرا تیر چلایا، وہ بھی آیا، عباد ابن بشر کے جسم میں پیوست ہو گیا. اللہ اللہ، نماز جاری ہے. آج مجھ جیسے نمازی جو نماز کی حالت میں مچھر کی کاٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جب تک مار نہیں دیتے سکون نہیں آتا ہے. ہم اپنی نمازوں کا حساب میں دوسرا تیر چلایا، دشمن نے پیوست ہو گیا.
دشمن نے تیسرا تیر چلایا، وہ بھی آگے لگا، تین تیر جسم میں پیوست ہوئے، زمین لہو لہان ہو گئی۔ انہوں نے نماز مکمل کرنے کے بعد جلدی سے اپنے دوست ساتھی اسید بن حضیر کو جگایا۔ اسید نے دیکھا کہ عباد ابن بشر کے بدن میں تین تیر لگے ہوئے ہیں اور زمین لہو لہان ہے۔ اسید بن حضیر نے کہا، اللہ کے بندے، جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ عباد ابن بشر نے کہا کہ بھائی، میں نماز میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، اتنی لذت مل رہی تھی کہ میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسے نمازی زمین پہ تھے نا، ان کی نظریں آسمان کی جانب اٹھتی تھیں تو فرشتے نازل ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، آج کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے جو اقبال نے کہا، جسم مسجد میں ہے دل کہیں اور ہے۔ اقبال نے کہا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دلوں میں بتوں کو سجائے ہوئے، دلوں میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے، ہزار سجدے کر لو، ایسی نمازوں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ حضرات گرامی، ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر سے ہماری عبادت نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر پوری نماز میں اللہ اکبر کی تکرار ہوتی ہے۔ رکوع کو جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، رکعت سے رکعت کو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر۔ جانتے ہو کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ معنی تو سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں، جب ہم عبادت صلاۃ کے لیے آئیں، اور جب ہم مسجد کو آئیں، اپنی جو حیثیتیں ہیں سب بھلا کر آئیں۔ ہم بڑے منصبدار ہوں گے، ہماری یہ حیثیت مسجد کے باہر تک۔ ہم بڑے عہدیدار ہوں گے، ہماری یہ حیثیت مسجد سے باہر تک۔ ہم بڑے اثردار ہوں گے، ہماری یہ حیثیت مسجد کے باہر تک۔ ہم بڑے امیر ہوں گے، ہماری یہ حیثیت مسجد کے باہر تک۔ مسجد آؤ، اپنی یہ ساری حیثیتیں بھلا کر آؤ، ایک ہی احساس کے ساتھ آؤ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں آ کر کوئی منصبدار نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی عہدیدار نہیں، کوئی اثردار نہیں، یہاں آنے والے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ اسی لیے واللہ العظیم، واللہ العظیم، مساوات اور برابری کا جو مظہر آپ کو مسجد میں دیکھنے کو ملتا ہے، دنیا کے کسی اسٹیج میں نہیں ملتا۔ ایک امیر کو ایک غریب سے مسجد جتنا قریب کرتی ہے، ایک امیر کو ایک غریب سے نماز جتنا قریب کرتی ہے، دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا نہیں جو ایک امیر کو غریب سے اتنا قریب کرتا ہو۔ اللہ اللہ، بستی کا غریب سے غریب ترین شخص بستی کے امیر سے امیر ترین شخص کے پہلو میں کھڑا ہوتا ہے۔ نہ امیر خود کو امیر سمجھتا ہے، نہ غریب خود کو غریب سمجھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے کاندھے سے کاندھا لگایا ہو، اس کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا ہو، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملایا ہو، یوں کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے سارے امتیازات بھول جاتے ہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بند نماز۔ مسجد میں آنے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ حاکم حاکم ہے، نہ محکوم محکوم ہے، یہ ساری حیثیتیں مسجد کے باہر۔ یہاں آنے والے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے۔ اور جیسے مساوات کا مظہر ہے نماز، ویسے ہی انصاف کا مظہر بھی نماز ہے۔ جو انصاف واللہ العظیم مسجدوں میں ہوتا ہے، یہ انصاف آپ کو دنیا کے کسی اسٹیج میں نہیں ملے گا۔ مسجد کا، گاؤں کا، محلے کا غریب سے غریب شخص
وہ مسجد میں اگر پہلے آتا ہے پہلی صف میں جگہ پاتا ہے، اور مسجد محلے کا سب سے بڑا امیر آخری میں آتا ہے، آخری صف میں جگہ پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کوئی جگہ ریزرو نہیں ہوتی، یہاں کوئی جگہ ریزرو نہیں ہوتی، حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، اسی لیے کوئی شخص مسجد میں اپنی جگہ خاص نہ کرے، بس اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والے سب اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور تین بڑی عبادتیں اس کے بعد، ایک قیام، ایک رکوع اور ایک سجود۔ قیام بہت بڑی عبادت ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ تواضع کا قیام ہے، یہ عاجزی کا قیام ہے، یہ بندگی کا قیام ہے۔ اللہ اللہ، ایک بادشاہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ تو نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں احکم الحاکمین کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ ارے بادشاہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ جیسے انسان سے اتنا ڈرتا ہوں میں کہ بادشاہ کی موجودگی میں یوں کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے سارے بدن میں ہلکی سی جنبش اور حرکت بھی نظر نہیں آتی۔ یہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے سامنے کتنے ادب سے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے قیام کرو تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، احترام کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے حضرات، یہ قیام بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان يتمثل له الناس قیامہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ بس وہ بیٹھا رہے اور دوسرے سارے لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہاتھ باندھے کھڑے رہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے۔ یعنی درباری کلچر، درباری تہذیب، جہاں بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹھوں گا بس میں اور میرے درباری دونوں طرف کھڑے ہوں گے، میں جب تک ہوں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ قیام تعظیم صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، جو کہ نماز سکھاتی اور نماز بتاتی۔ اور پھر ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں ہم اپنے آدھے وجود کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اپنے آدھے وجود کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کر رب العالمین کی عظمت کے ترانے ہم پڑھتے ہیں۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، اے اللہ میری سماعت تیرے آگے جھک چکی، میری بصارت تیرے آگے جھک چکی، میرا دماغ تیرے آگے جھک چکا، میری ہڈیاں تیرے آگے جھک چکی، میرا سارا وجود تیرے آگے جھک چکا۔ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی۔ اس طرح ایک رکوع کرنے والا نمازی وارکعوا مع الراکعین، اور یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کہ حکم الہی پہ عمل کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی کیا کہنے، سجدے کی عبادت اتنی عظیم عبادت ہے جہاں بندہ پوری طرح سے اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، پاکی بیان کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اعتراف کرتا ہے، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں سجدے کی یہ عبادت، سجدے کی یہ کیفیت، سجدے کی یہ حالت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ بندہ اپنی عبادتوں ریاضتوں میں اگر اللہ سے سب سے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا ہے تو اسی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندے کو سجدہ جتنا رب سے قریب کرتا ہے کوئی اور عبادت بندے کو رب سے اتنا قریب نہیں کرتا۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگو سجدے میں، جو دعا کرنا ہے کرو سجدے میں، فَقَمِنُ مَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی تمہاری دعائیں قبول ہو کے رہتی ہیں۔ اس لیے بھائیو، فرض نماز کا سجدہ ہو، سنت کا سجدہ ہو، نفل کا سجدہ ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں مانگا کرو،
لوگوں میں مشہور ہے کہ صرف سنت اور نفل میں دعا کرنا چاہیے، فرض سجدے میں نہیں کرنا چاہیے، فرض نماز کے سجدے میں نہیں کرنا چاہیے. ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ پہلے پڑھنا لازم ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پہلے پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے بعد اپنے سجدوں میں اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگو، اور زندگی میں تجربہ کر کے دیکھو سجدے کی دعائیں کس قدر قبول ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور شیطان اور ابلیس بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، ایک نمازی کو سجدہ کرتے دیکھ کر شیطان رونے لگتا ہے، الگ تھلگ کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ پہ ماتم کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ. شیطان کہتا ہے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر دیا، اسے جنت ملنے والی ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدے سے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے. سجدے کی عبادت شیطان کو رلاتی ہے. سجدے کی عبادت دے کے شیطان اپنی من میں کھڑتا ہے، دل ہی دل میں کھڑتا ہے. اسی لیے رب العزت کو سجدے کی یہ عبادت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. واسجد واقترب، قرآن نے کہا واسجد واقترب، سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رب کے بندو جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونے کا آسان نسخہ یہ ہے اللہ کی قربتوں کی منزلوں کو تمہارے سجدوں میں ڈھونڈا کرو. اور حضرات، نماز کو اس کے اور جو احکامات ہیں، اس کی تعلیمات، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، یہ عبادت صلاۃ، یہ عبادت نماز کہاں کیسے کیسے سبق دیتی ہے. آج ٹائم اور وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. کام بہت سارے ہم کرتے ہیں، لیکن شاید کوئی کسی بھی کام کو وقت پہ کرنا بھی ہم نے جانا نہیں، کسی بھی کام کو اس کے وقت پہ کرنا سیکھا نہیں. نماز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے. ٹائم مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، یہ میسج اور یہ سبق، یہ لیسن نماز کے اندر موجود ہے. کیوں؟ ہر نماز کا ایک متعین وقت. فجر صادق طلوع ہوگی تو فجر کی نماز ہوگی، زوال ہوگا تو ظہر کی نماز ہوگی. ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل کے برابر ہو جائے گا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا. سورج ڈوب جائے گا، مغرب کی نماز کا وقت شروع. اور جو مغرب کے سم شفق ہوتا ہے، ایک لال رنگ ہوتا ہے، وہ جب غائب ہو جائے گا عشاء کی نماز کا وقت شروع. نماز تبھی نماز کہلائے گی جب یہ وقت داخل ہونے کے بعد ہم پڑھیں گے. اگر کوئی شخص صبح کے 10 بجے ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے ہمارے ہاں، اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے لمبی سے لمبی نماز پڑھے اور کہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ چاہے کتنی خشوع خضوع کی نماز پڑھ لے 10 بجے، وہ نماز نہ ہوئی، وہ ظہر نہ ہوئی، اس لیے کہ اس کا ٹائم ابھی آیا نہیں، اس کا وقت ابھی آیا نہیں. نماز تبھی نماز کہلائے گی، ظہر تبھی ظہر کہلائے گی جب اس ٹائم کے داخل ہونے کے بعد پڑھیں گے. ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ہر نماز کا ایک آخری وقت ہے. نماز انہی دو اوقات کے درمیان ہوگی تبھی نماز کہلائے گی. تو مطلب کیا ہے کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے ٹائم مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، ہر کام کو وقت پہ کیا کرو، ہر کام کو وقت پہ کیا کرو. جو نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، آپ دیکھنا اس کی زندگی کے اور سارے کام بھی منظم ہوں گے، مربوط ہوں گے اور وقت کی پابندی کرے. اور جو نماز کو وقت پہ نہ پڑھے اور زندگی کی اور ساری مصروفیتوں میں بھی وقت کی پابندی کرنا اس کے بس کی بات. اور حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے، شریعت کہتی ہے کہ تمہیں یعنی مردوں کو مسجد میں حاضری دے کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی تمہاری نماز کہلائے گی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا وارکعوا مع الراکعین کا پیغام یہی، رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے کرو. علم لکھتے ہیں وارکعوا مع الراکعین کے اندر کا بہت سارے پیغامات ہیں، اس میں جماعت کی پابندی کا سبب بھی. آپ کوئی میں گھر میں پڑھ لوں، آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں نماز، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ رویہ درست نہیں ہوتا. نماز تبھی نماز کہلائے گی
جب مسجد میں حاضری دے کر عامت المسلمین کے ساتھ پڑھیں گے نماز تبھی کہلائے گی. مطلب کیا ہے؟ نماز ہم سب کو یونٹی کا سبق دیتی ہے, اجتماعیت کا سبق دیتی ہے کہ تم تنہا کچھ نہیں, تم اکیلے تمہاری کوئی ویلیو نہیں. تمہاری قیمت متعین ہوتی ہے اس وقت جب تم اپنی کمیونٹی اور یونٹی کا ایک حصہ بن کے اس کے لیے پاور بنتے اور طاقت بنتے. یہ سب پیغامات عبادت صلاۃ اپنے اندر رکھتی. آج ضرورت اس بات کی میں اپنی نماز کا جائزہ لوں, آپ اپنی نماز کا جائزہ لیں, اور یہ سب سبق جو ہر نماز اپنے اندر رکھتی ہے یہ سبق اپنی عبادت نماز سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العزت سے, رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو سب سے پہلے نمازوں کا پابند بنائے. اللہ نماز کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے. جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی یا ہوتی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور نماز روح نماز اللہ ہماری نمازوں کو روح نماز کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.